الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ سورۃ البقرہ کی تفسیر سن رہے ہیں، اور اس سے پہلے تقریباً آیت نمبر 30 پر 6 تک ہم لوگوں نے سنا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں۔ وہ ذہن میں رکھیں اس سے پہلے والی آیتیں کہ کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو کس طریقے سے فریب دیا اور معاملہ کیا کیا ہوا، وہ ذہن میں رکھیں اور یہ بات دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرما لیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ رب العالمین توبہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے کی آیت میں پھر فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ، تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری جو کرے گا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ہماری ہدایت کی تابعداری کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی اس کو غم نہیں ہوگا، کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ تقریباً 3 آیتیں ہوئی۔ آپ غور کریں، ٹھنڈے دماغ سے بہت کچھ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، بہت کچھ باتیں معلوم ہوں گی۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ باتیں سیکھ لی، ان باتوں کے ذریعے سے، ان کلمات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے انہوں نے توبہ کیا اور دعائیں کی۔ وہ دعا کیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں، یہ سورہ الاعراف میں موجود ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ کلمات ہیں، یہ کلمات ہیں۔ کہا کہ اے ہمارے رب، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ ان لم تغفر لنا، اگر تو ہمیں بخش نہ دے اور ہم پر تو رحم نہ کرے تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب چلے جاؤ، آدم حوا کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال کر کے زمین پر بھیج دیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا اور پھر اللہ رب العالمین ہی سے کچھ کلمات سیکھے۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین ہی سے کچھ کلمات سیکھے اپنے رب سے، اور انہی کلمات کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیا تو اللہ رب العالمین نے قبول بھی کر لیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لیا۔ اسی وجہ سے کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طریقے سے چوک اور غلطی کر دیے اور ہم برا بھلا کہنا شروع کریں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کیا
اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا اور پھر چن بھی لیا جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھیں گے آیت نمبر 122 کے اندر، تو اللہ رب العالمین نے وہاں ذکر کیا ہے تفصیل، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اس کے رب نے ان کو چن لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب رجوع ہو گئے تو ان کے رب نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، اور ان کی توبہ کو قبول بھی کر لیا، وہدی، اور رہنمائی بھی کر دیا، ہدایت بھی دے دیا، ہدایت بھی دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین اس طریقے سے اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آیت میں کیا ہے، انہ هو التواب الرحیم، وہ یقیناً کیا ہے، تواب ہے، یہ اسم مبالغہ ہے۔ یہاں دیکھیے دونوں اللہ رب العالمین کے نام ہیں، تواب اور رحیم۔ الرحیم یہ دونوں اللہ رب العالمین کے نام ہیں۔ تواب منے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم منے رحم کرنے والا۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے رحمان ہے، رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ دو نام بہت استعمال ہوئے ہیں، یہ دونوں نام بہت استعمال ہوئے، لیکن آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، رحیم کا جہاں ذکر آئے گا وہاں مومن کی قید ہوتی ہے۔ اکثر مومن آپ کو ذکر ملیں گے، ایمان والے کو اللہ رب العالمین ایمان والے کے ساتھ رحیم ہے، اور عام ہے رحمان۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے یہ دنیا میں کافر، مشرک، نافرمان سب پر ہوتی ہے۔ بارش برستی ہے تو صرف مسلمانوں کے گھر میں اور مسلمانوں کے کھیتوں میں نہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت پورے عام ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت خاص ہے آخرت میں، اور یہی رحیم ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے یہاں دو نام بھی ذکر ہوئے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین توبہ قبول بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ تو اس میں یہ سبق ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف پلٹ گئے، ہم بھی ان کی اولاد ہیں، ہم سے کچھ خطائیں اور غلطی ہو جائے تو فوراً پلٹ جانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ جانا چاہیے۔ یقیناً اللہ رب العالمین توبہ قبول کرے گا اور پھر رحم بھی کرے گا، یہ اس میں بہت سبق ہے۔ یہاں جب غور کریں گے ان آیتوں پر تو آپ کو کئی چیزیں معلوم ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ نجات کا راستہ اللہ رب العالمین کی بات کو مان لینے میں ہے۔ نجات کس میں ہے؟ اللہ رب العالمین کی بات مان لینے میں نجات ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین غفور ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ تم سب کے سب چلے جاؤ یہاں سے، ہمارے پاس جو آدمی بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ کوئی انسان کتنوں کسی کو ہدایت دینا چاہے تو ہدایت نہیں دے سکتا، ہاں رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہدایت کی دو قسم ہے، ہدایت دو قسم کے ہے، ایک الہدایت بالتوفیق، ہدایت توفیق کی ہدایت، اسلام قبول کر لیا، حق بات کو قبول کرنے کی توفیق یہ اللہ دے سکتا ہے۔ حق بات کی طرف رہنمائی یہ پیغمبر، اچھے لوگ، علماء یہ کر سکتے ہیں، رہنمائی یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے بتا سکتے ہیں، لیکن قبول کرنے کی توفیق اللہ دے سکتا ہے، قبول کرنے کی توفیق اللہ دے سکتا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغمبر تھے اور دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وہ ہدایت رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، اس پر چلو، لیکن اس راستے پر چلنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، اس راستے پر چلنے کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ خوف، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہماری ہدایت کی اتباع کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم نہیں ہوگا، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ جو لوگ انکار کر دے، اس ہدایت کا انکار کر دے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دے تو یہ جہنمی ہے،
یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، 1-2 دن کے لیے نہیں۔ دونوں بات میں ملائیں کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ جاتی ہے ہدایت، اس کو جو قبول کر لے تو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اور جو انکار کر دے تو پھر اس کا مسئلہ خراب ہے، وہ جہنمی ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ خوف کس کو کہتے ہیں اور غم کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ خوف کس کو کہتے ہیں اور غم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں بات کہی ہے کہ جو ہماری ہدایت کو قبول کر لے، پیروی کرے، تو اس کو خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا۔ تو خوف اور غم کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں جو آیت میں ذکر کیا ہے فَرَتَّبَ عَلَىٰ اتِّبَاعِ هُدَىٰ أَرْبَعَ اشیاء، کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے اس کی اتباع کرے گا تو 4 باتیں ہوں گی۔ 4 باتیں اللہ رب العالمین ترتیب سے ذکر کیا ہے، 4 باتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خوف اور غم، خوف اور حزن کی نفی کر دیا کہ اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تو شیخ ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف اور غم میں فرق ہے، خوف اور غم میں فرق ہے۔ کہتے ہیں کہ خوف کہتے ہیں ایسے ناپسند چیزوں کو جو پہلے گزر چکا ہے، اس کے نتیجے میں آیا، کوئی پہلے حادثہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پہلے حادثہ آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے اور اس میں جو تکلیف ہوئی ہے، اس میں جو تکلیف ہو گئی ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ ہاں، اس کو حزن کہتے ہیں، اس کو غم کہتے ہیں۔ جو پہلے حادثہ ہو گیا آپ کی زندگی میں اور وہ یاد کر کے آپ یاد کرتے ہیں تو کتنا غمگین ہو جاتے ہیں، یہی ہے حزن، یہ غم ہے۔ اور جو آنے والا ہے ڈر، اسی کو خوف کہتے ہیں، اسی کو خوف کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو جو بندہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی کر لیتا ہے تو پیچھے کچھ بھی کیا ہے نا، پیچھے کچھ بھی کیا ہے، اس کا غم نہیں ہوگا، وہ بھلا دے گا اللہ رب العالمین۔ اس کے جو تکلیف یاد آ کر کے تکلیف ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، اور آنے والے جو آخرت میں یا تو مستقبل میں فیوچر میں آنے والے ڈر ہیں اس کو بھی ختم کر دے گا، اس کو بھی ختم کر دے گا۔ تو کیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین امن دے گا، اللہ رب العالمین امن دے گا، پچھلے غم کو ختم کر کے امن دے گا، اور آئندہ فیوچر میں آنے والے ڈر سے اللہ رب العالمین بچا دے گا، امن دے گا۔ اور اللہ رب العالمین امن دے کر کے ہدایت بھی دے گا، امن دے کر کے ہدایت بھی دے گا۔ اسی وجہ سے اس میں جو ہے کہ وہ بندہ گمراہ نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 باتیں ہوں گی۔ جو آدمی اللہ رب العالمین کی ہدایت کو مان لے وہ 4 باتیں اس کے اندر آ جائے گی۔ ایک تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، فیوچر کا ڈر نہیں ہوگا اور غم نہیں ہوگا، پچھلے حادثات وغیرہ ان کی زندگی میں جو کچھ ہوئے ہیں ان کا ملال اور ان کو غم نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ امن آ جائے گا، امن آ جائے گا، اللہ رب العالمین اس کو چین اور سکون دے گا۔ اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ گمراہی سے بدبختی سے بچا لے گا، گمراہی سے بدبختی سے اللہ رب العالمین بچا لے گا، یہ بات ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں یہ بات فرمایا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میرے طرف سے تمہارے پاس اگر ہدایت آ گیا فَمَنِ اتَّبَعَ، جو آدمی اس ہدایت کی اتباع کر لے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، تو وہ آدمی گمراہ نہیں ہوگا اور وہ مصیبت میں نہیں پڑے گا، مصیبت میں تکلیف میں نہیں پڑے گا۔ ہماری طرف سے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ہماری طرف سے جو ہدایت آ گئی، جو بندہ بھی اس کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف میں بھی نہیں پڑے گا۔ مطلب کیا ہوا، جو اس ہدایت کو قبول نہیں کرے گا وہ گمراہی میں رہے گا اور تکلیف میں رہے گا، وہ تکلیف میں رہے گا، یا تو دنیا کی تکلیف میں رہے گا یا تو آخرت میں تکلیف تو ہونا ہی ہونا ہے، آخرت میں تکلیف ہونا ہی ہونا ہے۔ کیسی تکلیف اللہ رب العالمین نے آگے آیت میں اسی میں کہہ دیا ہے، جو انکار کر دے، ہماری ہدایت کا انکار کر دے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا،
وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو جہنم سے بڑھ کر کے اور کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ بندہ جہنم میں چلا جائے؟ تو اتنی خطرناک بات ہے۔ اور سورہ الاعراف میں آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے آدم کے اولادوں تمہارے پاس ہمارے طرف سے اگر پیغمبر آ گئے اور تم کو واقعہ سنائے، آیاتی ہماری آیت کو پڑھ کر کے، فمن اتقا و اصلح، جو آدمی ڈر گیا، ان قصے واقعات کو سن کر کے ڈر گیا، و اصلح، اور اپنی اصلاح کر لیا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب غور کریں کہ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہماری طرف سے ہدایت آ گئی، اور جو اس کی پیروی کیے، ہدایت کس شکل میں آئے گی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیج کر کے ہدایت بھیجے گا، اور کتابیں نازل کر کے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے وہ سنائیں گے۔ جو بندہ ان باتوں کو، ان واقعات وغیرہ کو سن کر کے تقوی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، اور پھر اپنی اصلاح کر لے، پیچھے جو غلطیاں کر رہا تھا اپنی اصلاح کر لے، ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے۔ تو بہت باتیں اس کے اندر، بہت اہم نقطے ہیں۔ ایک بات یہاں اور ہے کہ توبہ، اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کر لیا۔ دیکھیے، توبہ قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں، بنیادی شرطیں، کئی ایک شرطیں ہیں، لیکن بنیادی خالص توبہ، خالص پیور توبہ وہی ہے کہ بندہ گناہ کا احساس کرے، اپنی غلطی کا احساس کرے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اگر احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ اکڑ ہے، کہہ رہا ہے کہ غلطی ہی نہیں ہوئی ہے، وہ توبۃ النصوحہ کی توفیق اس کو نہیں ملے گی۔ وہ بندہ اپنی غلطی کا احساس کرے، واقعی طور پر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور پھر اس پر شرمندہ ہو، افسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ ہاں بھائی غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، نہیں، اس پر احساس ہو، شرمندہ ہو، وہ ندامت اور افسوس کرے، اور اس کے بعد جو ہے گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، دوبارہ ایسے گناہ نہیں کریں گے اس کا عزم کرے، تو یہ توبۃ النصوحہ ہوگی، اور اللہ رب العالمین ایسے توبہ کو قبول کرتا ہے، ایسے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں، اور جو بھی جنہوں نے بھی توبہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے، ان کے اندر یہ باتیں پائیں گے۔ تو یہ بات ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہر قسم کے گم فتنہ فساد سے بچے رہنے، صراط مستقیم کو جاننے، پہچاننے، اور اسی پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دینے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔